اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ مسلمانوں، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا اور جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا رہا ہے۔ تشریح: تورات و انجیل میں لفظی اور معنوی تحریف ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ آج خود یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ دوسرے مذاہب کے پیروی کرنے والوں اور ان کی مذہبی کتابوں کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ نہ قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب ہے جو محفوظ ہو، اور نہ مسلمانوں کے سوا کوئی امت ہے جو اپنے آسمانی کتاب کے محفوظ ہونے کی دعوے دار ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون۔ اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں سے وہ باتیں بتا دیتے ہو جس کو اللہ نے تم پر منکشف کیا ہے، تاکہ وہ اس کو تمہارے پروردگار کے سامنے تمہارے خلاف حجت بنائے۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تشریح: بعض بولے بالے یہود اور ان سے متاثر منافقین تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہونے والی پیشن گوئیوں اور یہودیوں کے اسلاف پر اللہ کی طرف سے ہونے والے غیظ و غضب کا مسلمانوں سے ذکر کر دیتے تھے۔ اس پر یہودی علماء اور خواص برہم ہوتے کہ تم خود ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں دلیل و برہان کا ہتھیار دیے جا رہے ہو۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اللہ کو ان باتوں کا بھی علم ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں، اور ان باتوں کا بھی جن کو ظاہر کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزوئیں ہیں اور وہ محض خیالی باتوں میں گرفتار ہے۔ تشریح: علماء یہود اپنے عوام کو یقین دلاتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے، اور چونکہ ہمارے آباء و اجداد اللہ کے پیغمبر تھے اس لیے وہ بہرحال ہماری مغفرت کرا لیں گے۔ اس طرح کی جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر کے ان کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے۔ قرآن نے اسی خوش خیالی اور خود فریبی کی تردید کی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو جو لوگ خود اپنے ہاتھوں کتاب لکھ لیتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لے، ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے وہ بھی باعث تباہی ہے، اور جو کچھ وہ اس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے سامان خرابی ہے۔ تشریح: گزشتہ آیت میں عوام کا ذکر تھا، اور اس آیت میں علماء یہود کا ذکر ہے جو معمولی پیسے لے کر تورات کے احکام رد و بدل کے ساتھ بتایا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو چند گنے چنے دنوں کے سوا دوزخ چھوئے گی بھی نہیں۔
تشریح: یہود کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد بہرحال ان کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا۔ دوزخ میں ڈالے بھی جائیں گے تو چند دنوں کے لیے، یا تو 40 دن جن میں گوشالہ پرستی کی تھی، یا اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ کہہ دے کہ کیا تم اللہ سے کوئی وعدہ لے چکے ہو کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف نہ کریں گے، یا تم اللہ پر ایسی بات گڑھ رہے ہو جس کا خود تم کو علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جو لوگ برائی کریں گے اور ان کا گناہ ان کو گھیر لے گا تو دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ تشریح: گناہ کے گھیر لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی نیکی باقی ہی نہ رہے۔ ظاہر ہے یہ کیفیت کافروں کی ہوگی، کیونکہ کفر کی وجہ سے ایمان سے محروم رہیں گے۔ مومن کس قدر بھی گناہ میں مبتلا ہو، کم سے کم ایمان قلبی سے محروم نہ ہوگا، اور وہی چیز انشاءاللہ اس کو انجام کار دوزخ سے نجات دلائے گی اور جنت میں لے جائے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تشریح: یہاں اصول بتا دیا گیا کہ جنت و دوزخ میں داخل ہونا رنگ و نسب اور نسل و خاندان سے متعلق نہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جنت میں ہی جائے گی، دوزخ میں نہ جائے گی، بلکہ اس کا تعلق ایمان و عمل سے ہوگا۔ جو صاحب ایمان ہو اور عمل صالح کرتا ہو وہ جنتی ہوگا، اور جو کفر و نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا وہ دوزخی ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، والدین، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر کچھ لوگوں کے سوا تم لوگ اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی وعدے سے پھرنے والے لوگ۔ تشریح: تورات میں جا بجا توحید پر قائم رہنے کی اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید موجود ہے۔ اچھی گفتگو اور بات چیت میں نرم خوئی اور خوش خلقی صرف مسلمانوں اور نیک لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر انسان کے ساتھ بہتر اخلاق ہونے چاہیے اور اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ آیت شریفہ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی نماز اور زکوٰۃ ہی کے الفاظ سے ان عبادتوں کا حکم دیا گیا ہو، کیونکہ یہ تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاحات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی نماز کی طرح بدنی عبادت اور زکوٰۃ کی طرح مال عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ ان عبادتوں کے احکام گزشتہ امتوں میں بھی اسی طرح کے ہو جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔